وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ۔ سب سے پہلی آیت تھی کہ حالت حیض کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ گندگی ہے، اس میں زوجہ سے جمع مت کرو۔ اس میں ایک ہمیں اسلام کا مزاج، صفائی کا مزاج بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک یعنی صفائی کا قائل ہے۔ اب دیکھیں میاں بیوی کے درمیان جو ایک سیکشول ریلیشن کا عمل ہے، اس کے دوران بھی اسلام یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے گندگی میں آپ کو ملوث ہونا پڑے۔ تو اس سے مجھے ایک بات حیا کے خلاف ہے، لیکن یہ مسئلہ آ گیا تو میں ضرور بیان کروں گا۔ یہ جو آج کل اورل سیکس کے نام سے ایک بےہودگی ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ناجائز ہونا بھی اس آیت سے ثابت ہے کہ ایک گندگی جو شرمگاہ میں گندگی ہے اس میں ملوث ہونے کی اجازت نہیں دی۔ تو جس منہ سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، جو یعنی سب سے زیادہ جس کو صاف رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے اندر اس طرح سے گندگی پھینکنا اور ڈسچارج ہو جانا، جو غیروں سے ایک حیوانگی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، تو یہ کہاں سے اسلام اس کی کہاں سے اجازت دے گا؟ تو اگرچہ یہ مسئلہ حیا کے خلاف ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے یہ چیز گندگی پھیل رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اس مسئلے کو بیان نہ کرنا بھی ایک قسم کی خیانت ہوتی ہے علمی۔ تو اس لیے اپنے معاشرے کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، اور بالکل حیوان اور درندے بن جانا جیسے کہ غیر مسلموں کے ہاں ان کا تو کوئی مذہب نہیں ہے، ان کے تو حیا اور پاکیزگی کے اصول نہیں ہے کوئی، ان کو تو بس ایک دنیا میں ہی لذت اڑانی ہے اور مزے اڑانے ہیں، اور وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ پیدا اس لیے ہوئے ہیں۔ تو اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ہر طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس فائدے میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ منی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ تو پاک ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک منی پاک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ منی جو ہے وہ صحیح قول کے مطابق اگر آپ دلائل دیکھتے ہیں تو منی بھی ایک ناپاک چیز ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں اگر پاک بھی ہے، تو یاد رکھیں ہر پاک چیز طیب اور طاہر طیب نہیں ہوتی، وہ خبائث میں داخل ہوتی ہے۔ بہت سی پاک چیزیں ایسی ہیں جو خبائث میں، جیسے یہ ناک کی غلاظت ہے، اب یہ کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے، حالانکہ پاک ہے، یہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ تو جو فقہا منی کو پاک بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا یہ حلال نہیں ہے، یعنی ہے یہ خبائث میں، اور اللہ نے خبیث چیزیں ہم پہ حرام کی ہیں۔ تو یہ خبائث میں داخل ہونے کی وجہ سے بھی اس کا اس طرح سے ملوث ہونا اور جو ہے وہ یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر آپ دلائل کی دنیا میں آتے ہیں تو منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ہے الم نخلقکم من ماء مہین، کہ ہم نے تمہیں غلیظ پانی سے پیدا کیا ہے، گھٹیا پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو گھٹیا کے لفظ میں اس کے ناپاک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جو فقہا کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، جیسے ہمارے ہیں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی اسی کے قائل ہیں، تو ان کی دلیل امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کنت افرک المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی فیہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں نبی کے کپڑوں سے منی کو کھرچ کے صاف کیا کرتی تھی۔ بعض دفعہ آپ کے کپڑوں پہ منی لگی ہوتی تھی تو وہ جم جاتی تھی تو کھرچ کے میں صاف کرتی تھی، اور آپ اسی میں بغیر دھوئے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ دلیل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کھرچنا ہے نا، کھرچنا یہ اس کی علامت ہے کہ ناپاک ہے، کیونکہ جب بھی کوئی چیز سخت ہو جائے اور جو ہے نا وہ جم جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں پھر دھونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے فقہا نے بیان کیا، اور یہ حدیث سے بھی مسئلہ ثابت ہے، کہ تلوار میں جب صحابہ کرام کے اگر خون لگا ہوتا تھا تو اس کو زمین پہ رگڑا کرتے تھے اور پھر اسی کو پہن کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو خون بھی حالانکہ ناپاک چیز ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، جمہور فقہا اسی کے قائل ہے، تو صحابہ کرام اس کو رگڑ کے جو ہے وہ پاک کر لیا کرتے تھے، کیونکہ جو چیزیں جو نجاست جن کا جسم ہوتا ہے نا وہ رگڑنے سے اپنی جگہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے اور بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں اس بارے میں کہ نجاست جب یعنی اس کا کوئی جسم ہوگا تو رگڑنے سے وہ پاک ہو جائے گی۔ تو منی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کو کھرچنے سے، کیونکہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے وہ، تو اس لیے، اور اگر کوئی باقی مقدار رہ بھی جائے تو اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ معاف ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو اس سے حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ یہ پاک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں باقاعدہ دھویا کرتی تھی منی کو، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیثیں، صحیح حدیثیں۔ تو حدیثوں میں ہمیں دونوں طرح سے ملتا ہے کہ کھرچنا بھی ملتا ہے اور دھونا بھی ملتا ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ وہ اسی طرح کپڑوں پہ لگی ہوتی تھی اور بغیر کھرچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔
اور غسل کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں وہ بھی ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھتے تھے تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ غسل جنابت میں اپنے جسم سے منی کو دور کیا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ پہ جو آپ کے نجاست لگی ہوتی تھی، منی لگی ہوتی تھی، اس کو آپ زمین پہ ہاتھ کو اچھی طرح رگڑ کے پاک کرتے تھے۔ تو یہ تمام اس بات کی علامتیں ہیں کہ یہ ناپاک ہے۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں اس بارے میں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مزی جو ٹرانسپیرنٹ پانی ہوتا ہے نا، وہ نکلنے سے وضو فرض ہوتا ہے اور منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اب مزی کے ناپاک ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، تو اب کیسی بات ہے کہ جس کے نکلنے سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہو، اور جس کے نکلنے سے غسل فرض ہو رہا ہے وہ پاک ہو؟ اس لیے اس میں بھی امام حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک کے دلائل بہت مضبوط ہیں کہ منی ایک ناپاک چیز ہے، کپڑوں پہ لگ جائے گی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ بہرحال پاک ہو یا ناپاک ہو، دونوں صورتوں میں اس کا اورل سیکس کے ذریعے جو ہے اس طرح یعنی اس طرح کا استعمال کہ وہ منہ اس سے ملوث ہوتا ہو، یہ تو بالکل ناجائز عمل ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلی علمی نقطے کی بات ہمیں ان آیتوں سے یہ پتہ چلتی ہے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں، پاک صاف رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو لباس کی پاکی، جب لباس کو گندگی سے بچانا ضروری ہے، باڈی کو گندگی سے بچانا ضروری ہے، تو منہ کو گندگی سے بچانا کیوں ضروری نہیں ہوگا؟ دوسرا علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، یہاں میں ایک حیض کے مسائل بھی بیان کروں گا تھوڑے سے، وہ بھی اسی علمی نکات کے تحت آئیں گے، کہ عورت کے حیض کے ایام ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں، بھی فقہاء میں اچھا خاصا اختلافی مسئلہ ہے۔ چونکہ بر صغیر میں فقہ حنفی رائج ہے، 99% لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں، تو میں امام حنیفہ کی رائے کے مطابق جو مسئلہ ہے وہ بیان کروں گا۔ باقی دوسرے فقہاء کی بھی آراء ہیں، کوئی ان کو فالو کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اور اس بارے میں واضح حدیث ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ان کے آثار ہیں، ان کے اقوال ہیں۔ تو حنفیہ کے نزدیک راجح یہ ہے کہ عورت کی حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، یعنی 3 دن سے کم کسی خاتون کو مینسز آ کے بند ہو گئے تو وہ حیض نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک اصطلاح میں کہا جاتا ہے استحاضہ، لیکوریا کہہ سکتے ہیں آپ، یا جو بھی کوئی بیماری کہہ سکتے ہیں، وہ حیض کے ایام نہیں ہے۔ تو کسی خاتون کو مینسز آنا شروع ہوئے وہ فوراً نماز پڑھنا چھوڑ دیں، لیکن اگر وہ 3 دن کے اندر بند ہو گئے اور ان کا خیال ہوا کہ اب یہ بند ہو گئے تو نماز شروع کر دیں، اور جو چھوڑی ہے نماز اس کو بھی قضا کریں وہ، کیونکہ یہ اس کی 3 دن کے اندر بند ہو جانا اس کی علامت ہے کہ یہ حیض نہیں تھا۔ اور اگر کسی خاتون کو 10 دن سے زیادہ حیض آتے ہیں تو بھی وہ حیض نہیں ہے، استحاضہ ہے، تو 10 دن کے بعد وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گی۔ تو میں 2 چھوٹے سے اس کے اہم مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، باقی پھر آپ فقہ کی کتابیں میں پڑھیں۔ اگر 3 دن سے کم میں بند ہو گئے تو بھی حیض نہیں ہے، 10 دن سے زیادہ میں بند ہوئے تو بھی حیض نہیں ہے، کم زیادہ سے زیادہ مدت حیض کی 10 دن ہے۔ اب ایک خاتون کو جنوری میں یا محرم میں مینسز آئے 6 دن، تو ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ان دنوں کو ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ بھئی مجھے 6 دن مینسز ہوئے ہیں، کیونکہ اب اگلے مہینے یہ 6 دن ہی مینسز کے کہلائیں گے۔ اب جب اگلے مہینے بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو اگر 6 دن سے پہلے بند ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی عادت چینج ہو گئی ہے، تو وہ نوٹ کر لیں بھائی اس دفعہ 5 دن مینسز ہوئے ہیں تو اب اگلے مہینے 5 دن ہی سمجھے جائیں گے۔ لیکن اگر وہ 6 دن میں بند نہیں ہوتے، 7 دن میں یا 8 دن میں بند ہوتے ہیں، تو نوٹ کر لیں کہ 8 دن ہے میری، یعنی میری عادت اب 8 دن کی ہو گئی ہے، تو 8 دن نمازیں چھوڑنی ہے۔ یہ نوٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی مہینے میں کسی خاتون کو 10 دن سے زیادہ مینسز آتے ہیں تو 10 دن سے زیادہ مینسز اس کی علامت ہے، یہ حیض نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوگا، وہ یہ دیکھیں گی پچھلے مہینے کتنے دن مجھے بلیڈنگ ہوئی تھی، 5 دن بلیڈنگ ہوئی تھی، اٹ مینس کہ 5 دن تک مینسز کے ایام ہیں، اور 5 دن سے زیادہ جتنے ایام تھے وہ سارے استحاضہ کے سمجھے جائیں گے، اور اس میں جو انہوں نے نمازیں چھوڑی ہیں وہ نمازیں قضا کرنی پڑیں گی۔ رمضان کے روزے اگر چھوڑیں وہ تو ویسے ہی قضا کرنے پڑتے ہیں، تو نمازیں بھی ان کو قضا کرنی پڑیں گی۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ 10 دن سے زیادہ کسی خاتون کو جب مینسز آتے ہیں تو پھر پچھلے مہینے جتنے دن آئے تھے اتنے دن حیض کے سمجھے جاتے ہیں، اور اس سے اضافی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ استحاضہ کے۔ ایک کتاب ہے تسہیل بہشتی زیور، یعنی بہشتی زیور ایک کتاب ہے فقہ کے مسائل کی، اور جامعۃ الرشید نے جو چھاپی ہے اسے وہ بہت آسان کر کے چھاپی ہے اردو زبان میں۔ تو جامعۃ الرشید کی جو چھپی ہوئی بہشتی زیور ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ حیض و نفاس کے مسائل خواتین کے بہت ڈیٹیل سے لکھے ہوئے ہیں، تو جتنی بھی خواتین ہیں جو لیکچر سنتی ہیں
وہ کتاب اپنے گھر منگوائیں، اور مردوں کے بھی بہت سے مسائل ہیں، خواتین کے بھی بہت آسان کر کے، تو وہ اپنے گھر میں لازمی رکھیں، کیونکہ آج حیض و نفاس کے مسائل بھی بہت سی خواتین کو نہیں آتے، اور پھر یہ اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ علماء کرام سے اگر آپ پوچھنا شروع کریں تو وہ بہت ٹائم لگتا ہے ان مسائل کو سمجھانے میں۔ تو یہ کتاب اپنے گھر میں رکھنی چاہیے، اس میں موٹے موٹے مسائل پڑھنے چاہیے، کوئی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ علماء کو فون کر کے یا کسی طرح مدرسے سے رابطہ کر کے ان سے کنفیوژن دور کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے ایک دفعہ وہ پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہمارے حضرت سے کوئی زکوٰۃ کے مسائل پوچھتا تھا نا، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کب دینا واجب ہے، کب لے بھی سکتے ہیں، تو حضرت فرماتے تھے دیکھیں میرا اس بارے میں ایک بیان ہے، وہ سن لیں، یہ ایک کتاب ہے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو فون کریں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ایک آدمی کو کچھ بھی نہیں پتا، اس کو پھر سمجھانے میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مسائل میں میرا بھی زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق ایک بیان ہے، گوگل پہ آپ سرچ کریں گے زکوٰۃ کے مسائل لکھیں گے مفتی طارق مسعود آ جائے گا۔ تو زکوٰۃ کے مسائل میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ پورا بیان سن لیں، اس کے بعد کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیں۔ تو اسی طرح حیض و نفاس کے جو مسائل ہیں اس بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اس میں، تو خواتین یہ کتاب پڑھ لیں، اپنے گھر میں رکھیں، پھر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو مدرسۃ البنات سے جو عالمات فارغ ہوتی ہیں ان سے رابطہ کریں، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے مدرسے سے یا کسی مفتی سے رابطہ کر کے یہ مسائل پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب بہت ضروری ہے، اپنے گھر میں اس کو لازمی رکھیں۔ اچھا بھائی، دوسرا مسئلہ یہاں یہ پتہ چلتا ہے، اچھا اس میں حیض و نفاس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ حیض کی حالت کے جو احکام ہیں ان میں تو ایک تو یہ حکم ہے کہ مرد زوجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اور باقی جو ہے زوجہ کے قریب جا سکتا ہے، بوس و کنار وغیرہ کرنا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز اس پر بالکل ہی معاف ہو جاتی ہے، البتہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ سکتی، مگر روزوں کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، اور نہ قرآن مجید کو بغیر کسی حائل کے ہاتھ لگا سکتی ہے۔ اگر قرآن کو ہاتھ لگانا ہو، ہاتھوں میں گلوز پہن کے بھی نہیں لگائے جا سکتے، یعنی ایسے کپڑے سے لگائیں جو جسم میں پہنا ہوا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک چادر آپ نے پہنی ہوئی ہے تو اسی چادر سے قرآن نہیں پکڑ سکتے آپ، کیونکہ بلا حائل ہی کہلائے گا یہ، تو وہ چادر آپ کے جسم سے الگ ہو، پھر اس چادر سے آپ قرآن کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو ناپاکی کی حالت میں، مرد اگر جنابت کی حالت میں ہو یا عورت حیض کی حالت میں ہو تو ایک ہی حکم ہے۔ تو اگر حالت حیض میں قرآن کہیں اٹھا کے رکھنا ہے تو پھر گلوز کو آپ ہاتھوں سے اتاریں، اب وہ جسم میں چونکہ پہنے ہوئے نہیں ہے لباس، وہ کپڑا وہ پہنا ہوا نہیں ہے، تو اب اس گلوز کے ذریعے آپ قرآن کو ایسے اٹھا سکتے ہیں، یا الگ سے چادر جو جسم پہ لپیٹی بھی نہ ہو تو اٹھایا جا سکتا ہے۔ کرتا پہنا ہوا ہے تو اس کرتے کے پلو سے آپ قرآن نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر کرتا الگ رکھا ہوا ہے اس کرتے سے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ غلاف قرآن پہ چڑھا ہوا ہے تو اس پہ ہاتھ لگانا قرآن پہ ہاتھ لگانا ہی کہلائے گا، لیکن غلاف اگر آپ نے اتار کے رکھا ہوا ہے تو پھر اس سے آپ قرآن مجید کو پکڑ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں۔ اور قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی، حائضہ عورت مسجد میں بھی نہیں جا سکتی، مسجد کے اندر سے اس کا گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حائضہ عورت حج اور عمرہ کر سکتی ہے، لیکن حیض کی حالت میں وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ طواف کے علاوہ تمام عبادتیں حالت حیض میں جائز ہیں، صرف طواف نہیں کر سکتی وہ، تو طواف کو ڈیلے کرنا پڑے گا جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی، طواف کریں۔ اور اگر واپسی کی فلائٹ ہے اور خاتون کو اندازہ ہے اگر میں نے پاک ہونے کا انتظار کیا تو میری فلائٹ مس ہو جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں بعض صورتوں میں ایک دم دینا پڑتا ہے، اور بعض صورتوں میں یعنی ایک بکرا دینا پڑتا ہے، ذبح کرنا پڑتا ہے مینا میں، اور بعض صورتوں میں حدود حرم میں، اور بعض صورتوں میں جو ہے اونٹ کی یا گائے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ پھر حج و عمرے کے تفصیلی مسائل ہیں، وہ بھی آپ کو بہشتی زیور میں ڈیٹیل سے مل جائیں گے۔ باقی یہ کہ آج ایک بہت سے حضرات یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، جن کی میں علمی خدمات کا بہت معترف ہوں، انہوں نے لبرل طبقے میں دین کا بہت زیادہ کام کیا ہے، اور بہت زیادہ خواتین جو اونچے لیول کی تھیں، اونچے طبقے کی تھیں، ان کی اسپیچز سن کے دین کی طرف آئی ہیں۔ اس کام کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن مسائل میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور کیونکہ محترمہ بہت اچھی ایک داعیہ ہیں دین کی، لیکن ظاہر ہے مفتیہ نہیں ہیں، تو انہوں نے بھی ایک فتویٰ دیا تھا کہ حالت حیض میں عورتیں قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہیں، تلاوت بھی کر سکتی ہیں۔ اس فتوے پہ جو ان کے دلائل تھے اس کے جوابات میں نے کلپ میں ریکارڈ کروائے ہیں، وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ موجود ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب کی وہ رائے بالکل غلط ہے، اور حالت حیض میں قرآن کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ دلائل سے آپ میرا یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ حالت حیض کے احکام تھے جو میں نے